أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، فتنوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر جب با وفا ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. سبھی حضرات انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، ابھی مجھ سے پہلے میرے ساتھی مولانا صلاح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالی آخری بات یہ بیان فرما رہے تھے کہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے اور نہیں معلوم ہے کس وقت یہ چھن جائے، اس لیے ہر وقت انسان کو متنبہ رہنا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کے ٹیڑھا ہونے سے ہمیں بچا لینا، ہماری اس سے حفاظت فرمانا. اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی پر آدمی جنت والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور پھر سبق علیہ الکتاب، اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ ایسا کوئی کام کر لیتا ہے کہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر جہنم والے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تب تک فسبق علیہ الکتاب، نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے اور اس کو ایمان کی توفیق ہو جاتی ہے، وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، جنت والا عمل کرتا ہے اور سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے ہر وقت ہمیں فکر مند رہنا چاہیے اور یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان کی دولت سے اس نے ہمیں نوازا ہے. ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ناکام ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور انسان کہلانے کا حق اسی کو ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس کو انسان کہلانے کا حقدار، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسانوں کی صفوں میں شامل کرے
قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے. ان کی پہچان کیا ہے؟ جو جہنم کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ دل سے سمجھتے نہیں ہیں, اپنے مالک کو نہیں سمجھتے, اپنے مالک کی معرفت حاصل نہیں کرتے, اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہیں, اپنے اللہ کو, اپنے خالق کو وہ پہچانتے نہیں ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. رب کی کائنات میں وہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ان کے سامنے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں لیکن وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ اس کائنات کے بنانے والے مالک کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں. انہیں حق بات سنائی نہیں دیتی, حق کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں, بلکہ جب حق کی بات کہی جا رہی ہو وہ خود تو سنتے نہیں, دوسروں کو بھی کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن اس قرآن کو نہ سنو. اس طریقے سے دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں, منع کرتے ہیں, نہ خود سنتے ہیں نہ دوسروں کو دیتے ہیں. تو ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ کان سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. معلوم ہوا انسان وہی ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے, جو اپنے مالک کو پہچانتا ہے. میرے ایمانی بھائیوں, اللہ نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں ایمان والے گھروں میں پیدا کیا. ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یہ اس مالک کا ہم پر احسان ہے. وہ اگر چاہتا تو وہ کسی دوسرے گھر میں, کسی یہودی کے گھر میں, کسی عیسائی کے گھر میں, کسی سکھ کے گھر میں, کسی ہمارے ہندو بھائی کے گھر میں کہیں بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا. اور پھر نہ معلوم اس وقت ہم کس نجاست کے اندر, کہاں کفر اور شرک کی نجاستوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہوتے, لت پت ہوتے, نہ معلوم کہاں گھنٹی بجا رہے ہوتے, کیا کر رہے ہوتے. لیکن مالک نے ہم پر احسان کیا, ہمیں ایمان کی دولت دی. اور دوسرا احسان اس مالک نے مجھ پر اور آپ پر یہ کیا, اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف اس مالک نے ہمیں عطا کیا. ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی, ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی, لیکن اس مالک نے ہمیں اپنے اس حبیب کی امت میں ہونے کا شرف عطا کیا. یہ اس کا بڑا کرم ہے. جس حبیب کی امت میں ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہیں, روایات میں ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا, آپ کی امت کے احوال اور حالات اور ان کے ثواب کو اور ان کے درجے اور مرتبے اور مقام کو پڑھا, وَتَمَنَّا أَن يَكُونَ مِنْهُ تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہ تمنا کرنے لگے, ہائے کاش میں بھی اس امت میں ہوتا, مجھے اس امت میں ہونے کا شرف مل جاتا. حالانکہ وہ پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, لیکن امت کے درجے کو دیکھ کر وہ یہ تمنا کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی, ان کی تمنا کو اور ان کی دعا کو اللہ نے سن لیا اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں کہ دو فرشتوں کے کندھوں پر وہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. دمشق کی جامع مسجد کا جو منارۃ البیضاء سفید منارہ ہے اس کے اوپر اتر کر آئیں گے, نیچے سے سیڑھی لگائی جائے گی, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کے نیچے آئیں گے اور پھر وہ 7 سال تک یہاں دنیا کے اندر رہیں گے. اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے 40 سال تک رہیں گے, لیکن نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر عمل کریں گے. ہماری طرح 5 نمازیں پڑھیں گے, ہماری طرح قرآن
قرآن کی تلاوت کریں گے، ہماری طرح رمضان کے روزے رکھیں گے، جیسے اس امت کے لوگ عمل کرتے ہیں ویسے ہی عمل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے کتنا بڑا ہم پر کرم کیا کہ اس نبی کی امت میں ہونے کا ہمیں شرف عطا کیا، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جس کو اللہ نے تمام کمالات عطا کر کے یہاں بھیجا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، ان تمام پیغمبروں کو جتنے کمالات اللہ نے عطا کیے تھے، ان تمام کمالات کو جمع کر کے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ اسی کو قاسم العلوم والخیرات، منبع الفیوز والبرکات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ ہی میں ہیں، تیرے کمال نہیں کسی میں مگر دو چار، امیدیں لاکھ ہیں لیکن سب سے بڑی امید ہے یہ کہ سگانے مدینہ میں ہو میرا شمار۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھنا شروع کیا، ان کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے تھے وہ سارے کمالات اللہ نے جمع کر کے آپ کو عطا کر دیے، آپ کو دے دیے۔ سارے کمالات ایک تجھ ہی میں ہیں، تیرے کمال نہیں کسی میں مگر دو چار، لیکن تیرے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کسی کسی کو دیے گئے ہیں، لیکن سب کو جمع کر کے اللہ نے آپ کے اندر رکھ دیا ہے، تیرے کمال نہیں کسی میں مگر دو چار۔ پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وجد میں آ جاتے ہیں اور عجیب تمنا کرتے ہیں، امیدیں لاکھ ہیں لیکن سب سے بڑی امید ہے یہ، کہتے ہیں بہت امیدیں ہیں لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے کہ سگانے مدینہ میں ہو میرا شمار۔ اے میرے پیارے حبیب، تیرے مدینہ کے کتوں میں ہی میرا شمار ہو جائے بس میرے لیے یہ بھی کافی ہے۔ کہا اللہ ہم سب کو مدینہ کی گلیوں میں چلنا نصیب کرے، اللہ مدینہ کی گلیوں کو دکھائے، وہاں کی زیارت کرائے، اپنے حبیب کے روزے پر، روزہ اقدس پر اللہ ہمیں حاضری نصیب کرے۔ وہ روزہ اقدس، اللہ اکبر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو جس وقت وہاں سے واپسی کا حکم ہوا اور ہندوستان آنے کے لیے ان کو آرڈر ہوا، بلایا گیا، تو اس وقت جب روزہ اقدس سے جدا ہو رہے تھے تو روزہ اقدس کو مخاطب کر کے کہا، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالیاں، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اللہ اکبر، کہا وہ حضرت بلال جیسی محبت ہمیں بھی نصیب ہو۔ کیسی محبت حضرت بلال کو تھی۔ اسد الغابہ ایک صحابہ کی سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، جب اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، اب حضرت بلال اذان دیتے ہیں، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہوتے تھے، اب اس جواب کی آوازیں نہیں آ رہی ہے، حضرت بلال پریشان ہو گئے، اذان پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلال آپ کو اذان دینی پڑے گی۔ کہنے لگے اب اذان دینا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں بلال تمہیں اذان دینی ہے۔ کہنے لگے چلو آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ آپ نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، میں غلام تھا، آپ نے خرید کر مجھے آزاد کیا تھا، میں رب کی عبادت کھلے آزاد ہو کر کرنے لگا، آپ کا احسان ہے، اب آپ کا حکم ماننا پڑے گا۔ پھر اذان دینے لگے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھ لیا، اب مدینہ میں رہنے کو من نہیں کرتا ہے، جی نہیں چاہتا ہے۔ پہلے میں دیکھتا تھا میرے محبوب نظر آتے تھے، اب میں یہاں دیکھتا ہوں در و دیوار ہے لیکن محبوب کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ ملک شام چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنا چاہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر میں نہیں رہ سکتا ہوں، یہاں دم گھٹ رہا ہے کیونکہ اللہ کے حبیب مجھے نظر نہیں آتے ہیں۔ ملک شام چلے گئے، وہاں جا کر رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے بلال ملاقات کے لیے نہیں آتے، بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں کی، ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ صبح کو اٹھے، رخت سفر باندھ لیا، اب مدینہ جاؤں گا، روزہ اقدس پر حاضری دوں گا اور ملاقات کروں گا۔
رختے سفر باندھا، ملک شام سے سفر کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچے لوگوں میں شور ہوا، بلال آگے ہیں، بلال آگے ہیں۔ لوگوں نے حضرت حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے یہ کہا کہ آپ کی درخواست کو حضرت بلال نہیں ٹھکرائیں گے، آپ جائیں اور جا کر حضرت بلال سے یہ کہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سنا دیں۔ تو حسنین نے کہا ٹھیک ہے، ہم درخواست کریں گے۔ دونوں آئے، آ کر کہا بلال، بلال ہمیں نانا کے، ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجئے، نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجئے۔ حضرت بلال ان کی اس فرمائش کو ٹھکرا نہیں سکے، کہا ٹھیک ہے، جب نماز کا وقت ہوگا میں اذان دوں گا۔ اسد الغابہ کتاب میں لکھا ہے، آج جب نماز کا وقت ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ صحابہ کرام اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور اس قدر روئے ہیں اس دن صحابہ کرام، اللہ اکبر کتاب میں لکھا ہے اس سے پہلے کبھی بھی صحابہ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ عورتیں بھی گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی کہ یہ کیا منظر، کیا ماجرا ہوا۔ ایک بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا امی جان، امی جان بلال تو آگے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے۔ یہ ہے حضرت بلال کی محبت۔ اسی کو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں امیدیں لاکھ ہیں لیکن سب سے بڑی امید ہے یہ کہ سگانے مدینہ میں ہو میرا شمار، سگانے مدینہ میں، مدینہ کے کتوں میں میرا شمار ہو جائے، جیوں تو پھروں ساتھ سگانے حرم کے تیرے، اگر میں زندہ رہوں تیرے حرم کے کتوں کے ساتھ یہاں میں گھومتا رہوں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار، میرا انتقال ہو جائے، مدینہ کے چرند پرند آئیں اور آ کر مجھے کھائیں اور قیامت کے دن ان چرند پرند کے پیٹوں سے نکل کر میں حاضر ہو جاؤں۔ اس نبی کی امت میں ہونے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا مقام معلوم نہیں ہے، اللہ نے کیا مرتبہ اور کیا مقام ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن جب جنتیوں کی صفیں لگیں گی 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں فرماتے ہیں کہ میری امت کی ہوں گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ اللہ نے ہم پر دوسرا احسان کیا، اپنے حبیب کی امت میں ہونے کا ہمیں شرف عطا کیا۔ اور تیسرا بڑا احسان اللہ نے ہم پر یہ کیا کہ قرآن کریم جیسی، قرآن مقدس جیسی کتاب ہدایت اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اپنا آخری پیغام، اپنی آخری کتاب ہمیں دے دی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ معصوم بچے، ان کی دستار بندی کی گئی، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو زبانی یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اور ہمارے سامنے تو صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو، قرآن کو حفظ کر لیا، یہ حافظ بن گئے، نہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں غور کریں، ان کے اس سینے کو براہ راست یہ نسبت ہو گئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے، ان کی تاریں وہاں جا کر جڑ گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن جس سینے کے اندر آیا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ قرآن رب العالمین اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نزل به الروح الامین، اسے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ اعلی قلبی کا آپ کے دل پر اتارا گیا ہے یہ قرآن۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل بھی قرآن سے منور ہو جائیں، ہمارے دلوں میں بھی قرآن کا کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ انسان چاہے بوڑھا ہو جائے تب بھی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرے، کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہے تاکہ ہمارے اس سینے کو نسبت ہو جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے۔ اور ابھی ان کی دستار بندی کی گئی ہے، ہمارے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کل جب قیامت قائم ہوگی، جب میدان محشر برپا ہوگا اور حشر برپا ہوگا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک آنے والا ہے یہ سب کے سب وہاں جمع ہوں گے، اس وقت ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن من
منزلک عند آخر آیت تقرأها، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور جیسے تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے اللہ کے قرآن کو پڑھتا تھا ویسے یہاں بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیری منزل آخری وہ آیت ہوگی جو تو پڑھے گا، یعنی جہاں تو جا کر تلاوت ختم کرے گا بس وہی تیرا درجہ ہوگا، وہی تیری منزل ہوگی. اللہ ہمیں بھی قرآن نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی قرآن نصیب کرے. میرے ایمانی بھائیو، یہ مدارس اسلامیہ، یہ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں. جس مشن کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی مشن کو بڑھا رہے ہیں یہ مدارس اسلامیہ. ان مدارس اسلامیہ کا امت اسلامیہ پر بہت بڑا احسان ہے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج معلوم نہیں ہمارے کان میں کسی نے اذان بھی دی ہوتی یا نہ دی ہوتی. کوئی اذان دینے والا نہ ملتا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا. آج یہ مدارس کی دین ہے کہ اذان پڑھنے والا بھی ہمیں مل رہا ہے، ہمیں نماز پڑھانے والا بھی مل رہا ہے، جنازہ پڑھانے والا بھی مل رہا ہے، نماز کے مسائل سکھانے والا بھی مل رہا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھانے والا بھی مل رہا ہے، روزے کے مسائل بتانے والا مل رہا ہے، حج کا طریقہ سکھانے والا مل رہا ہے، اور اسی طریقے سے تجارت کے مسائل بتانے والا مل رہا ہے، نکاح پڑھانے والا مل رہا ہے، نکاح اور اس طلاق کے مسائل بتانے والا ہمیں مل رہا ہے. یہ ان مدارس اسلامیہ کی دین ہے. قدر کر لو میرے ایمانی بھائیوں، قدر کر لو، ان مدارس کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ کی قسم جو ان مدارس کے ساتھ جڑ گیا وہ مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور جو مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن؟ کیوں اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا؟ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی اس میں اللہ نے یہی بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. هو الذی، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، الذی بعث فی الامیین، جس نے بھیجا، کہاں بھیجا؟ فی الامیین، ان پڑھوں میں. کس میں بھیجا؟ ان پڑھوں میں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان ان پڑھوں میں بھیجا ہے. کس کو؟ رسولاً، اپنے رسول کو بھیجا. منہم، اور وہ ان پڑھ کیسے تھے؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے مخاطب قرآن کے عرب ہیں، اور عرب کے لوگ کیسے تھے؟ جن کا نعرہ یہ ہوتا تھا، نقاتل الاعداء فإن لم نجد فإخواننا، ہم اپنے دشمنوں کے گلے کاٹتے ہیں، اگر دشمن نہ ملے پھر اپنے بھائیوں کے ہی گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی لڑائیاں چلتی تھی، لڑائیوں میں خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جایا کرتے تھے. 100 سال تک، 150 سال تک ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں. ان میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ فرماتے ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ لم یکن الذین کفروا، کہ ممکن نہیں تھا کہ بعض آ جائیں اہل کتاب میں سے جو نافرمان ہے وہ، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے اور مشرکین میں سے جو یہ نافرمان ہے، یہ بعض آ جائیں اپنے کرتوتوں سے، اپنے کاموں سے. یہ بعض آنے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کی بڑی نشانی آ جائے. اور وہ بڑی نشانی کیا ہے؟ رسول من اللہ، رسول من اللہ، وہ اللہ کے عظیم و شان پیغمبر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آئے اور پھر آتے ہی چلے گئے، جو آئے اور آتے ہی چلے گئے. کیا انقلاب برپا کر دیا. صرف 23 سال کا عرصہ ملا ہے محنت کرنے کا. کتنا جی؟ 23 سال جو ہے اس کا عرصہ ملا محنت کرنے کے لیے.
قافلہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چار کا قافلہ چلتا ہے اور پھر آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی آواز کو بلند کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ نے یہ آواز بلند کی، وہ عرب تھے، وہ جانتے تھے کہ جب یہ کہہ دیا گیا لا لا کوئی نہیں صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ، اسی سے سب کچھ ہوگا، پھر لات منات عزا اوصاف اور نائلہ یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، ان سے کچھ نہیں بنتا ہے، ان کی نفی کی جا رہی ہے، وہ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر اس کو دبانا چاہتے ہیں، اس آواز کو، اس مشن کو دبانے میں وہ لگ جاتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو وہ بجھانا چاہتے ہیں، مظالم ڈھاتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا وہ سکیمیں بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں اس آواز کو دبا دیا جائے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ هو الذی، وہی اللہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ اس کو غالب کرے گا۔ اللہ نے کہا میں غالب کروں گا، انہوں نے کہا ہم اس کو غالب نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اللہ کی بات پوری ہو گئی اور ایک وہ وقت آیا کہ جب یہ اعلان کیا گیا، وہ کعبۃ اللہ کہ جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور مشرکین دندناتے پھرتے تھے، ایمان والوں کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ اکبر، اٹھائیں سیرت کی کتاب پڑھیں، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی عثمان بن طلحہ سے کہ میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھولا جائے، میں اللہ کے اس گھر میں اندر جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کے لیے یہ دروازہ نہیں کھولا جا سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عثمان آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھولو۔ ہائے عثمان تجھے نہیں پتا تھا کہ کعبہ کو تو بنایا ہی ان کے لیے گیا تھا، کعبہ کو تو بنایا ہی ان کے لیے گیا تھا، اگر ان کو نہ بھیجنا ہوتا تو کعبہ بھی نہ بنتا۔ لیکن عثمان نہیں جانتے تھے، اس لیے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ منظر کیا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے اس چابی کو نہیں لے سکے گی۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ پھر تو وہ دن قریش کی ذلت اور ہلاکت کا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عثمان تم غلط کہہ رہے ہو، وہ دن قریش کی آباد کاری کا دن ہوگا، قریش کی عزت کا دن ہوگا، اس دن اللہ قریشیوں کو عزت عطا کرے گا، اس دن اللہ قریشیوں کو آباد کرے گا، یہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ جب آپ سن 8 ہجری میں مکہ کی طرف بڑھتے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ ہوتا ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، عثمان چھپ جاتا ہے، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، چابی لائی جاتی ہے اس سے، اور پھر اللہ کے حبیب اپنے ہاتھ سے آج کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں، کعبہ کی صفائی کرتے ہیں، اندر جاتے ہیں، شکرانے کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ آج حضرت عباس یہ تمنا کر رہے ہیں کہ چابی آج مجھے دی جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں کہ آج چابی مجھے دی جائے، تمنا لے کے کھڑے ہیں۔ آپ باہر آئے، آپ نے کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اسے لایا گیا، آپ نے فرمایا عثمان اللہ نے یہ چابی میرے ہاتھ میں دے دی، تمہیں کچھ یاد ہے ایک موقع پر میں نے تم سے چابی مانگی تھی، تم نے نہیں دی تھی، انکار کر دیا تھا۔ عثمان نے کہا یا رسول اللہ بالکل وہ سارا منظر میرے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے بتایا آپ نے کہا تھا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت میرے ہاتھ سے نہیں لے سکے گی۔ کہا پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا تھا کہ وہ دن قریش کے ہلاکت کا ہوگا، قریش اس دن جو ہے وہ
ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا وہ دن قریش کی عزت کا ہوگا۔ آج ایک قریشی کے ہاتھ میں چابی ہے۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں جس کو چاہوں یہ چابی دے سکتا تھا، لیکن میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت والوں کے حوالے کر دو، میرا رب کہہ رہا ہے، اس لیے چابی میں پھر تمہارے ہاتھ پہ دے رہا ہوں اللہ کے حکم سے، خذھا خالدۃ طالدۃ الی یوم القیامہ، اب اس چابی کو لے لو، یہ قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، تیرے خاندان میں رہے گی، جو اس کو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج بھی 1450 سال گزر گئے ہیں، میرے اور آپ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، آج بھی چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ اس خاندان کو حجبی اور شیبی خاندان کہا جاتا ہے، آج بھی چابی انہی کے پاس ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے قیامت تک اسی خاندان کے پاس یہ چابی رہے گی۔ تو یہ کعبۃ اللہ تھا جہاں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آج ایسا وقت آیا، یہ اعلان ہوتا ہے حجۃ الوداع میں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، ایمان والو مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، یہ پلید ہیں، ان پلیدوں کو کعبہ کے قریب نہ آنے دینا، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج اس سال کے بعد اب جو ہے مشرکین یہ کعبہ کے قریب نہیں آئیں گے۔ سن 9 ہجری میں یہ اعلان ہو جاتا ہے، پھر سن 10 ہجری میں جب اللہ کے حبیب نے حجۃ الوداع کیا ہے تو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع تھا، ایک بھی مشرک نہیں تھا، اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام تھے، 4 آدمیوں کا قافلہ چلا تھا، لیکن آپ نے ان ان پڑھوں پر ایسی محنت کی کہ اب 1 لاکھ سے زائد ہیں وہ جو آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حج نصیب فرمائے۔ تو هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے اللہ جس نے امیوں میں ان پڑھوں میں بھیجا، کس کو؟ اپنے رسول کو بھیجا، انہی میں سے ہے جو اس عظیم و شان رسول کو ان ان پڑھوں کے اندر بھیجا، پھر یہ ان پڑھ بھی پوری دنیا کے لیے امام بن جاتے ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کو امامت کا شرف دے دیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں یہ آیت آ جاتی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد والے لوگ ویسے ایمان لائیں گے اے صحابہ جیسے تم نے ایمان لایا ہے تو وہ ہدایت پائیں گے، وہ راہ راست پائیں گے، اگر اس سے ہٹ کر کچھ اور راستہ اختیار کریں گے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ خود نہ جو راہ پر تھے اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور پھر اس کے بعد آپ کا مشن کیا ہے، کیسے آپ نے ان ان پڑھوں کو امام بنا دیا، کیسے آپ نے ان کو جو ہے ایک محبت کا پیغام دیا، کیسے آپ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ کیسے جوڑے تھے آپ نے دل؟ بس ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اللہ نے دے دیا، اس قرآن کے ذریعہ سے آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، بس وہ جڑتے چلے گئے، اور یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا، کارواں بڑھتا چلا گیا، اور پھر اتنا بڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نظر جب ان پر ڈالی ہے، آخری اس دن جس دن آپ نے پردہ فرمایا ہے، آپ کا چہرہ چمک اٹھا اپنے اس باغ کو دیکھ کر۔ اس صحابہ کرام کی صفیں لگی ہوئی تھی، فجر کی نماز ہو رہی تھی، اس وقت آپ نے جو نظر بھر کر دیکھا ہے، آپ کا چہرہ چمک اٹھا، جیسے کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر، لہلہاتی ہوئی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایسے آپ خوش ہو رہے تھے، اور اسی خوشی کے ساتھ آپ دنیا سے اللہم الرفیق الاعلی کہتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں، دنیا سے آپ چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا۔ وہ مشن کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ اللہ کی کتاب کی آیات ان پر تلاوت کر رہے تھے، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کو ان کو سکھا رہے تھے، ویزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کر رہے تھے، آپ نے ان کو کتاب و حکمت کی باتیں بتائی اور ان کا تزکیہ کیا۔
کیسا تزکیہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو وہ جان کے دشمن ہوتے تھے آخر آسمان نے وہ منظر دیکھا. جو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے آخری وقت میں بھی وہ اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کرتے ہیں. زخموں میں چور گرا ہوا ہے ایک آدمی اور بالکل آخری سانس لے رہا ہے, پانی مانگا, اس کا چچا زاد بھائی پانی لے کر حاضر ہوتا ہے, برابر سے آہ کی آواز آئی تو یہ اشارہ کرتا ہے پہلے اس کو پلاؤ پھر میں پیوں گا. حالانکہ یہ آخری وقت میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا ہے. اللہ اکبر, یہ تو اللہ نے ہمیں دکھا دیا نا, کورونا کے وقت میں اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ نہیں جی. بعض ایسی خبریں بھی ملی کہ ماں کو کورونا ہو گیا تو جب ہسپتال والے یا دوسرے لے کر اس کو نکلے ہیں, اولاد نے یہ کہا اگر اس کا انتقال ہو گیا اس کو یہاں واپس نہیں لانا, اگر اس کا انتقال ہو گیا واپس نہیں لانا. اور کتنے چھوڑ کر آگے, یہی رشتہ ہے, یہ تو یہیں ٹوٹ گئے, یہ رشتے تو کیا ہو گئے, یہیں ٹوٹ گئے. لیکن اللہ کے حبیب نے ایسی تعلیم دی تھی کہ وہ جو جان کے دشمن ہوتے تھے, ایک کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ, برابر اس سے آہ آئی, یہ دوسرا تیسرے کی طرف, تیسرا چوتھے کی طرف, چوتھا پانچویں کی طرف, پانچواں چھٹے کی طرف, چھٹا ساتویں کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب یہ پانی لے کے ساتویں کے پاس پہنچتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے, واپس لوٹتا ہے ترتیب سے. سب جان دے دیتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کرتے. یہ تعلیم تھی. اور کس پیار کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. وقت کم ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سکھانے کا, کیسے لوگ آپ کے ساتھ جڑ رہے تھے. قرآن نے گواہی دی فبما رحمت من اللہ لنت لہم, فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اللہ کی رحمت اور مہربانی سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے تھے. کتنے نرم ہو گئے تھے. ایک شخص آتا ہے, آ کر کہتا ہے اللہ اکبر, سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجیے. کیا کہتا ہے, بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجیے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو لٹ اٹھاتا اور اس کو ٹھیک کر دیتا کہ تو اتنے بڑے عالم کے سامنے, اتنے بڑے کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے. وہاں اللہ کے حبیب ہیں جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے, ان کے سامنے آ کر کتنی بڑی گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ادنو, قریب ہو جاؤ. کیا فرمایا, ادنو, قریب ہو جاؤ. فدنا, وہ قریب ہو گئے. ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کیسے آپ تعلیم دیتے تھے. فدنا, بس وہ قریب ہو گیا. ہمارے جیسا ہوتا تو مار مور کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو اگر کچھ نہیں تو باہر بھگا دیتا کہ نہیں. لیکن اللہ کے حبیب نے اپنے قریب کیا, اس کو کیا کیا, قریب. ادنو, قریب ہو جا. فدنا, وہ قریب ہو گیا. جب آپ کے بالکل سامنے آ گیا آپ نے فرمایا کہ اتحبہ لأمیک, اتحبہ لأمیک, کیوں نوجوان, کیا آپ اس بات کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو, یعنی کوئی تمہاری ماں کے ساتھ برا کرے اس کو پسند کرتے ہو. اس نے کہا لا جعلنی اللہ فداک. کیا کہتا ہے, نہیں اللہ مجھ کو آپ پر قربان کر دے, یعنی میں آپ پر قربان ہو جاؤں. اللہ کے حبیب میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کذالک الناس لا یحبونہ لامہاتہم, اسی طرح لوگ بھی اس برے عمل کو اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر آپ نے اس سے کہا اتحبہ لاختک, کیا آپ اس عمل کو اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے. اس نے کہا لا جعلنی اللہ فداک, نہیں اللہ مجھ کو آپ پر قربان کر دے, میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. آپ نے پھر فرمایا پیارے انداز سے کذالک الناس لا یحبونہ, اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں لاخواتہم, اپنی بہنوں کے لیے لوگ بھی اس عمل کو, اس برے کام کو پسند نہیں کرتے ہیں. پھر آپ نے روایت میں ہے
کہ اس کی بیٹی کے لیے کہا، پھر اس کی پھوپھی کے لیے کہا، پھر اس کی خالہ کے لیے کہا، ہر ایک کے جواب میں وہ یہی کہتا تھا، لا جعلنی اللہ فداکا، نہیں اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ آپ جواب میں یہی کہتے تھے، کذالک الناس لا یحبونہ لبناتہم، کذالک الناس لا یحبونہ لعماتہم، کذالک الناس لا یحبونہ لخالاتہم۔ اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے، لوگ بھی اس کی پھوپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے، لوگ بھی اس کو اپنی خالاؤں کے لیے، ماسیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اس میں میرے ایمانی بھائیوں، آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے، ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اگر ہم کسی کی ماں بہن اور بیٹی کو گندی نظر سے دیکھیں گے تو یقیناً ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی کوئی گندی نظر سے دیکھنے والا ہوگا، اور ہم اس کو پسند کرتے نہیں، تو پھر دوسرے کی ماں بہن اور بیٹی کو بھی گندی نظر سے دیکھنا، اس کو ہم پسند نہ کریں۔ اس کے بعد روایت میں ہے، اللہ کے حبیب نے اپنا ہاتھ اس شخص کے سینے پر رکھا اور آپ نے فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ، یہاں ہاتھ رکھ کے فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کی حدیث میں ہے، لم یکن شیء ابغض الیہ منہ، اب اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی تھی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اس کے نزدیک یہی تھا کہ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کو گندی نظر سے دیکھا جائے، یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اس کے نزدیک ہو جاتا۔ یہ طریقہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کر کے بات کو ختم کروں۔ حضرت معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے، جماعت کی نماز ہو رہی تھی، پیچھے آ کر وہ کھڑے ہوئے۔ پہلے نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی، کوئی چھینک دے تو چھینک کا جواب یرحمک اللہ بھی کہہ سکتے تھے۔ بعد میں پھر یہ پابندی لگ گئی کہ اب نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، لیکن معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کہیں رہتے تھے، ان تک ابھی یہ مسئلہ پہنچا نہیں تھا۔ یہ نماز میں شریک ہو گئے، ایک آدمی کو چھینک آ گئی، تو تعلیم یہ ہے، چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے، سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے۔ تو یہ سننے والے تھے، انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ جب انہوں نے نماز کے اندر نیت باندھی ہوئی یرحمک اللہ کہا، برابر میں جو صحابہ تھے تو وہ تھوڑے سے ہل گئے، تو ان کو محسوس ہوا یہ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اور کہا، ارے تم میری طرف کیوں گھور رہے ہو، تمہاری ماں تمہیں روئے، اس طریقے سے کہا۔ پھر صحابہ نے ایسے ہاتھ بجانا شروع کیے اپنی اذان پر۔ یہ عربوں کے یہاں چپ کرانے کا طریقہ تھا، تو یہ سمجھ گئے یہ مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں، خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگے بلایا۔ اب یہ ڈر رہے تھے، میں نے غلطی کی، نماز میں بولا ہوں، معلوم نہیں اب کیا مجھے سزا دی جائے گی۔ آج اگر ایسے کوئی بولے گا، ہم اس کی تو اپنی نماز بھی توڑ کے پہلے اس کو ٹھیک کریں گے پھر پڑھیں گے نماز۔ آج ہمارا حساب یہی ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ جب قریب آ گئے تو کہتے ہیں، بی ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما رأیت معلما احسن تعلیما منہ قبلہ ولا بعدہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سکھانے والا اور تعلیم دینے والا نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا تھا۔ پھر فرمانے لگے، واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، بخدا نہ تو آپ نے مجھے جھڑکا، ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بلا کہا، بلکہ پیار سے ہاتھ پکڑ کے کہا، ان هذه الصلاة، کہ یہ نماز لا يصلح فیہ شیء من کلام الناس، اس میں لوگوں کے کلام میں سے کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اس میں لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یہ گفتگو کی اس کے اندر اجازت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنے پیار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی۔ یہ انداز تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا۔ ایک صحابی حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے بال ذرا لمبے تھے، سنت کے خلاف تھے۔
اور ان کا پاجامہ یہ بھی ٹخنے سے نیچے جا رہا تھا، جو منع تھا۔ ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا تہمد وغیرہ لٹکانا یہ حرام ہے، منع ہے، تو ان کا نیچے جا رہا تھا۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو فوراً بولتا ہوئے حرام کا ارتکاب کر رہے ہو، حرام ہے نیچے رکھنا، اوپر کرو، ایسے کہتا کہ نہیں؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے سمجھانے کا۔ یہاں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، ہم بھی غور کریں کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے لوگوں کو، اسی انداز سے ہمیں بھی سمجھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نعم الرجم خریم الاسدی، خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی ہے۔ کیا کہا؟ خریم الاسدی کیا ہی خوب، کیا ہی زبردست آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ لولا طول جمتہ ولا اسبال ازارہ، کاش اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا تہمد ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا نہ ہوتا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو بتائیے یہ بات اس کے دل میں اتر گئی کہ نہیں؟ جی دل میں اتر گئی۔ حدیث میں ہے انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا اب جا کر نائی کے پاس بال کٹواؤں گا، جیب میں چاقو تھا، چاقو نکالا، بالوں کو پکڑا اور چاقو سے ہی ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ چاقو سے بال کاٹنا آسان ہے؟ مشکل کام ہے کہ نہیں؟ تو چاقو سے ہی بال بھی کاٹ دیے اور اسی سے جو ہے نیچے جو ایزار لٹک رہا تھا لمبا تھا اس کو بھی کاٹ دیا۔ یہ انتظار نہیں کیا کہ آپ گھر جا کے کینچی سے کاٹیں گے۔ یہ انداز تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا، اسی لیے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہوتے گئے۔ وہ جو جان کے دشمن تھے تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہم پہلے پاگل پنے میں پڑے ہوئے تھے، اب اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی۔ ابو جہل ہے نا، ابو جہل، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا میرا باپ پاگل تھا جو اس شخصیت کی مخالفت کرتا تھا اور اس سے دشمنی کرتا تھا۔ ابو لہب کی بیٹی وہ یہ کہنے پر تیار ہو گئی، ام کلثوم غالباً نام ہے، اس نے کہا کہ میرا باپ پاگل تھا جو ان کی مخالفت کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر پلٹ کر حملہ کیا تھا، جس میں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی رخسار مبارک میں کھود کی کڑیاں لگ جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، آپ کے سر مبارک میں زخم آ جاتے ہیں، آپ خون کو صاف کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہ یہ جو خون بہانے والے ہیں، مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں، انجانے میں ایسا کر رہے ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید کو پتا چلا وہ سمجھ گئے ہم غلط کر رہے تھے، ایمان قبول کر لیا بعد میں، اور پھر سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہلائے۔ سیف خالد، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب انہوں نے پایا ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے تلاوت آیات، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم اور تزکیہ نفوس، دلوں کو پاک کرنا، اور یہی کام سارے مدارس میں ہو رہے ہیں۔ مدارس کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دلوں کا تزکیہ بھی کیا جاتا ہے۔ جو اس مشن میں جڑ جائے گا اس نے اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں حصہ لے لیا ہے، اور جو اس میں حصہ لے گا وہ یہاں بھی کامیاب، آگے بھی کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں ایمان کامل، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں ہماری جان، مال، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔